اور جن سے سوال و جواب ہونا چاہیے پاکستان کی آنے والی نسلوں، پاکستان کے مستقبل کی تباہی کا، آج وہ کہاں ہے کہ آپ لوگوں کو احساس نہیں ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں نے جب ملک کے سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا، وہ عمران خان کا گریبان نہیں تھا، تبھی تو قوم آپ کے خلاف ہے، تبھی تو قوم آپ کی بات سننے کو لیے تیار نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں خونی انقلاب، خونی انقلاب۔ یہ جنگ آپ ہار چکے ہیں، آپ عوام میں جا کے اپنا تعارف نہیں کرا سکتے۔ میاں صاحب بڑی دیر کر دی مہربان آتے آتے۔ آج ایک ایسی بات کرنے لگا ہوں جس کو دیکھ کے مجھے بڑا دکھ ہوا ہے، اور کل سے پرسوں سے دل پہ سب کے بڑا بوجھ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھایا میں اس کا غلام۔ تو استاد کا بہت بڑا مقام ہے۔ جن ممالک کی آج ہم مثالیں دیتے ہیں، چاہے امریکہ ہے، یورپ ہے، جو بھی ہے، وہ لوگ علم پہ فوکس کر کے آگے بڑھے۔ ہمارے آپ کے، ہم سب کے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم نبیین کو جب پہلی وحی آئی آسمانوں سے تو کیا تھی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ وہ ملکوں میں سب سے زیادہ عزت استاد کی ہے، حالانکہ یہ ہمارے دین کا خاصہ ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم استاد بھی تھے، لیکن جو آج ہمارے ملک میں ہو رہا ہے بحیثیت طالب علم کے، کیونکہ میری تو آدھی سے زیادہ زندگی علم کے اصول میں گزری ہے، انجینئرنگ کے بعد وکالت، اس سے پہلے کمپیوٹر، ساری زندگی اساتذہ کرام کے ساتھ گزری ہے۔ ہمارے تو جب کوئی استاد آتے تھے تو ہم سے تو ان کے سامنے بات نہیں ہو پاتی تھی، لیکن جو میں نے کراچی میں دیکھا پروفیسر ریاض صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے، میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کو کوئی احساس ہے تو یہ ہماری معاشرتی قدریں دکھاتی ہے کہ آج ہمارے ملک میں جن کو معزز ہونا چاہیے تھا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور جن سے سوال و جواب ہونا چاہیے پاکستان کی آنے والی نسلوں، پاکستان کے مستقبل کی تباہی کا، آج وہ کہاں ہیں اور آج ہمارے استاد کہاں ہیں؟ ایک استاد کو صرف اس لیے اٹھا لیا جائے کہ وہ ایک ناجائز کام میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور کون سا ناجائز کام؟ ہمارے دین کی بنیاد عدل و انصاف پہ ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بار پھر ان کا قول آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ کفر کا نظام تو چل جائے گا، ظلم کا نہیں چلے گا۔ اور جن ممالک کے سامنے آپ لوگ سجدہ ریز ہوتے ہیں ان کی بات کر دیتا ہوں۔ ونسٹن چرچل نے دوسری جنگ عظیم میں جب برطانیہ کو ہر محاذ پہ شکست ہو رہی تھی، انہوں نے پوچھا، جب ان سے سوال ہوا وزیر اعظم کے طور پہ کہ برطانیہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا مجھے بتاؤ ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں؟ جب بتایا گیا کہ عدالتیں انصاف دے رہی ہیں، انہوں نے کہا جیت ہماری ہوگی۔ تو یہ جو سارا ڈرامہ کریٹ کیا گیا کراچی میں اس لیے کہ ایک محترم جج صاحب جو آپ سے ڈرے نہیں، جو آپ سے جھکے نہیں، جو آپ سے بکے نہیں، جو فیصلہ کرنے جا رہے تھے اسلام آباد کی 3 سیٹوں کا، اور اگر اسلام آباد کی وہ 3 سیٹوں کا فیصلہ ہو جاتا جس کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سٹے کی وجہ سے وہ معاملہ رک گیا، تو اگر اسلام آباد میں تحریک انصاف کو سیٹیں مل جاتی تو آپ کے اس الیکشن کے ڈھکوسے کا سر بازار اس کی عزت نیلام ہو جاتی جو آپ نے 8 فروری کو کیا۔ ایک جج جس کا قلم بکنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ اس کے خلاف ان حدوں تک چلے گئے ہیں کہ استاد کی عزت نہ رہی، جج کی عزت نہ رہی۔ جس ملک میں استاد کی عزت نہ ہو اور جس ملک میں عدل کے نظام کو سر بازار نیلام کرنے کی کوشش کی جائے، جہاں لکھاری کا قلم جج کے خلاف یوز ہو کیونکہ وہ جج بکنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو عمران خان تو چھوڑیں، تحریک انصاف تو چھوڑیں، یہ تو بڑی چھوٹی بات ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ملک کے نظام کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ جس ملک میں استاد کی عزت ختم کر دی جائے اور جس ملک میں عدل اور عدلیہ اور عدالتیں ان کو محصور کر لیا جائے، آپ مجھے بتائیں اس ملک کے بچوں کا کیا مستقبل ہوگا؟ تو یہ لڑائی لڑ رہا ہے عمران خان، یہ جنگ لڑ رہا ہے عمران خان۔ بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں
بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو احساس نہیں ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. آپ لوگوں نے جب ملک کے سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا, وہ عمران خان کا گریبان نہیں تھا, وہ 25 کروڑ عوام کی عزت کا پگ تھا جس پہ آپ نے ہاتھ ڈالا ہے. تبھی تو قوم آپ کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے, تبھی تو قوم آپ کے خلاف ہے, تبھی تو قوم آپ کی بات سننے کو لیے تیار نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں خونی انقلاب, خونی انقلاب. ایک پرامن انقلاب آ چکا ہے. اللہ ہمارے ملک کو خونی انقلاب سے بچائے. پرامن انقلاب 8 فروری کو آ چکا ہے. زبان خلق کو نقارِ خدا سمجھو. Read the writing on the wall. And the writing on the wall is the people of Pakistan want Imran Khan. The people of Pakistan want Imran Khan to be the Prime Minister of this country. کہ اس ملک کو آگے لے کے جائے. اور آپ نے کیا کیا اپنی انا کی جنگ میں؟ قوم کے لیڈر کو اندر ڈالا. تو آپ مجھے بتائیے 16 مہینے شہباز شریف صاحب کو بٹھا کے, پھر کاکڑ صاحب کو لا کے, اور پھر دوبارہ شہباز شریف صاحب کو بٹھا کے, کیا پاکستان کی معیشت بہتر ہو گئی؟ کیا مہنگائی کم ہو گئی؟ کیا پیٹرول, بجلی, ڈیزل, گیس کی قیمتیں کم ہو گئی؟ کیا IMF کی غلامی میں جاتے جاتے آپ نے پاکستان کی معیشت کا کباڑہ نہیں کر دیا؟ وہ ممالک جو آپ کو سپورٹ کرتے تھے اب آپ کی طرف دیکھنے کو روادار نہیں. ہمیشہ سعودی عرب, چین ہمارے بھائی ہیں, دوست ہیں, ہمیشہ ہمیں سپورٹ کیا UAE نے. آج آپ کی بات پہ اعتماد کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اور سب سے بڑا جو نقصان ہوا ہے, آپ جنہوں نے عمران خان سے یہ زیادتی کی ہے, تحریک انصاف سے یہ زیادتی کی ہے, علی محمد شہریار خان آفریدی, قریشی, ڈاکٹر یاسمین راشدہ, بے شمار نام ہے, اعجاز چودھری, آپ نے ہم سے جو زیادتی کی ہے, یہ جنگ آپ ہار چکے ہیں. آپ عوام میں جا کے اپنا تعارف نہیں کرا سکتے کہ آپ کون ہیں, کیونکہ جب آپ بتاتے ہیں تو وہ آپ کی طرف دیکھنے کو بھی مناسب نہیں سمجھتے. اب بھی وقت ہے, اب بھی وقت ہے. جو نواز شریف صاحب نے کہا کہ بات چیت ہونی چاہیے, میاں صاحب بڑی دیر کر دی مہربان آتے آتے. آپ تو کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو, آپ تو کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو. اب کس چیز کو عزت دی ہے آپ نے؟ کیا مانگے تانگے کی حکومت لے کے عزت مل گئی؟ عزت وہ ہے جو قوم آپ کے سر پہ عزت کا تاج پہنائے, جب آپ کو عزت کی پگڑی پہنائے, جب قوم آپ کو کندھوں پہ بٹھائے, جب قوم کے بچے آپ کے لیے دعائیں کریں, وہ ہوتی ہے عزت. میری دعا ہے میرا ملک ہنستا کھیلتا پھلتا پھولتا رہے, لیکن ایسا نہیں ہوگا. استادوں کو بے اکرامی کر کے نہیں ہوگا, ججوں کو پریشرائز کر کے نہیں ہوگا, اپنے مرضی کے فیصلے لکھوا کے اور کروا کے نہیں ہوگا. ملک ترقی تب کرے گا جب جمہوریت میں جمہور کا مان آ جائے گا. اور جمہور کا فیصلہ کیا تھا؟ عمران خان. جمہور کا فیصلہ کیا تھا؟ تحریک انصاف. آج بھی کسی بھی وقت کہیں پہ رات کے 2 بجے بکسا رکھو اور عمران خان تو بہت بڑی بات ہے, اس کا ادنا سا سپاہی کھڑا ہوگا. میں دیکھتا ہوں انشاءاللہ 1/3 سے کم آپ کا ووٹ نہیں ہوا, اور 2/3 سے زیادہ ہم ہر یونین کاؤنسل میں, ہر ویلیج کاؤنسل میں, ہر صوبائی قومی حلقے میں, ہر جگہ تحریک انصاف جیتے گی انشاءاللہ. اندر تو آج چھوڑا تک نہیں, اندر تو آج جانے کی اجازت نہیں. انہوں نے عمران خان صاحب کو محصور کر لیا ہوا ہے. اور جہاں تک اسٹیبلشمنٹ سے بات ہے, دیکھیں اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی بات نہیں ہے, ان سے انگیجمنٹ کی بات ہے کہ جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہوں, اور ان کا بھی یہ احساس ہو, ان کو بھی یہ احساس ہو کہ ہم پاکستان تحریک انصاف اپنی فوج کے خلاف نہیں ہیں. ہر محاذ پہ تحریک انصاف نے اپنی فوج کو ڈیفینڈ کیا ہے. ہم پاکستانی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کے رول کے خلاف ہیں. اس پہ عمران خان صاحب کا اصولی موقف ہے.